اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھو، شہر گھمانے کا بہانہ تھا، مگر دونوں جانتے تھے کہ رات ہوٹل میں ہی گزرے گی۔ جب اس نے غسل خانے سے نکلا تو تولیہ کاندھے پر تھا، تو میرے ہاتھ خود بخود اس کی کمر پر چلے گئے۔ انکل، اس نے سرگوشی کی، آج میں آپ کا بھتیجا نہیں ہوں، آج موقع ملا ہے، آپ مہربانی کر کے خوب میری۔ السلام علیکم۔ 40 سال کی دوستی تھی اس آدمی کی اس دوست کے ساتھ۔ اسی دوستی کا بہانہ بنا کر وہ ایک شام اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ دوست گھر میں موجود تھا، بیٹا بھی 20 سال کا، وہ بھی بہت خوبصورت نوجوان جو اب جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ لمبا قد، صاف چہرہ، گہری آنکھیں اور وہ مسکراہٹ جو کئی سالوں سے اس آدمی کی ذہن میں محفوظ تھی۔ دوست سے باتیں کرتے ہوئے اس نے شہر کے نئے ریسٹورانٹ اور ہوٹل کی تعریفی شروع کر دی۔ پھر آہستہ سے کہا کہ بیٹے کو تھوڑا باہر لے چلو، نئی جگہ دکھاتا ہوں۔ دوست نے بغیر کسی شک کے اجازت دے دی۔ بیٹا تیار ہوا، سادہ سی شرٹ اور جینز میں، بالوں میں ہلکی سی خوشبو۔ گاڑی میں بیٹھتی ہی دونوں خاموش رہے کچھ دیر۔ شہر کی روشنیاں گزر رہی تھی۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی، لابی میں داخل ہوئے، کمرہ بک کرایا گیا۔ اپر فلور کا ایک پرسکون سویٹ۔ دروازہ کھولا تو بڑا بستر، نرم روشنی، بڑی سی کھڑکی جس سے شہر کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بیٹا کمرے میں گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ آدمی نے بیگ ایک طرف رکھا، ٹھنڈا پانی مانگا، پھر شراب کی بوتل کھولی۔ 2 گلاس بھرے۔ پی لو، آج صرف آرام کا دن ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹا مسکرایا، گلاس ہاتھ میں لے کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر کی روشنیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آدمی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پرانی یادیں ذہن میں گھوم رہی تھی۔ جب یہ بچہ تھا، اب وہی بچہ جوان ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بیٹا بولا، انکل، آپ کافی بدل گئے ہیں، پہلے اتنے خاموش نہیں تھے۔ آدمی نے صرف سر ہلایا، گلاس ہونٹوں سے لگایا، شراب کا ذائقہ حلق میں اتارا۔ بیٹا بھی پی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں کھلتی گئی، پرانی کہانیاں، دوست کی یادیں، پھر موجودہ زندگی کی باتیں۔ بیٹا بتانے لگا کہ کالج کیسے جا رہا ہے، دوست کیسے ہیں۔ آدمی سنتا رہا۔ کبھی کبھار اس کی آنکھیں بیٹے کے ہونٹوں پر ٹھہر جاتی، کبھی اس کے ہاتھوں پر۔ بیٹا بھی محسوس کر رہا تھا وہ نظر، مگر کچھ نہیں بولتا تھا، صرف گلاس میں شراب گھما رہا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی ہلکی سی آواز تھی، باہر شہر کی دور گنگناہٹ۔ آدمی نے بیٹے کے قریب جا کر کہا، تمہارا باپ مجھے تمہارے خیال رکھنے کو کہتا ہے، میں رکھ رہا ہوں نا؟ بیٹا ہنسا ہلکا سا، ہاں رکھ رہے ہیں۔ پھر خاموشی۔ آدمی نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا دبایا۔ بیٹا ہلا نہیں، صرف سانس لی۔ ہاتھ وہی رہا، کچھ لمحے پھر ہٹ گیا۔ شراب کی گلاس دوبارہ بھرے گئے۔ بیٹا بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ آدمی اس کے سامنے کرسی پر، باتیں گہری ہوتی گئی۔ کچھ جذباتی سی یادیں اشاروں میں آئیں، پرانے دنوں کی، جب یہ بیٹا چھوٹا تھا اور آدمی اسے کندھوں پر بٹھا کر گھماتا تھا۔ اب وہی کندھے مضبوط ہو چکے تھے۔ بیٹا اچانک بولا، انکل، آپ مجھے کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آدمی نے گلاس نیچے رکھا۔ کون سی نظر؟ بیٹا مسکرایا، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ والی جو باپ والے دوست کی نہیں ہوتی۔ کمرے میں ہوا سا رک گیا۔ آدمی نے جواب نہیں دیا، صرف کھڑا ہو کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ بیٹا بھی ابھی اٹھا، اس کے پیچھے آیا، قریب کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی سانسوں کی آواز مل رہی تھی۔ آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بیٹے کی آنکھوں میں وہی سوال۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیری، ہلکا سا، تمہارا باپ اگر جانے؟ بیٹا قریب آیا، جانے تو کیا، ہم یہاں ہیں، وہ وہاں۔ آدمی کی سانس بھاری ہو گئی، ہاتھ بیٹے کی گردن پر چلا گیا، انگوٹھے سے جبڑی کی ہڈی چھوئی۔ بیٹا بند آنکھوں سے کھڑا رہا۔ کچھ دیر یوں ہی رہی، پھر آدمی نے ہاتھ ہٹایا، فاصلہ بنایا، بہت شراب ہو گئی، سو جاؤ۔ بیٹا بستر پر لیٹ گیا۔ آدمی نے روشنی کم کی، خود بھی دوسرے کنارے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بیٹا بولا، انکل، آج رات آپ ادھر ہی سوئیں گے نا؟ آدمی نے سر نہیں ہلایا، صرف بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، مگر ہوا میں کچھ اور تھا۔ بیٹے نے کروٹ بدلا، قریب آنے کی کوشش کی، مگر رک گیا۔ آدمی نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں وہی لمحے گھوم رہے تھے جب بیٹے نے اس کی طرف دیکھا تھا، جب اس کے ہاتھ میں گرمی محسوس ہوئی تھی۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں صرف 2 سانسوں کی آواز تھی۔ کبھی کبھار بیٹا ہلکا سا ہلتا، آدمی بھی۔ کوئی بات نہیں ہوتی، مگر دونوں جانتے تھے کہ رات ابھی لمبی ہے اور کچھ نہ کچھ راہ جانے والا ہے۔
ان دونوں کے درمیان اشاروں میں بغیر زیادہ الفاظ کے صرف موجودگی سے آدمی نے آخر کار ہاتھ بڑھا کر بیٹے کے کندھے کو چھوا، ہلکا سا۔ بیٹا ہلا نہیں، صرف سانس لی۔ سو رہے ہو؟ آدمی نے سرگوشی کی۔ نہیں، جواب آیا۔ پھر خاموشی، ہاتھ وہیں رہا۔ بیٹے نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر آدمی کی انگلیاں پکڑ لیں۔ کچھ دیر یوں ہی رہے بغیر کچھ کہے۔ صرف اس لمس میں کمرے کی روشنی اور بھی مدھم ہو گئی، شہر کی آوازیں دور ہوتی گئی اور دونوں وہیں لیٹے رہے، قریب مگر ابھی مکمل طور پر نہیں، صرف اس لمحے میں جو آہستہ آہستہ بن رہا تھا، جذبات، اشاروں میں باتیں ادھوری اور رات جو ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل کی سویٹ میں جہاں دوستی کا بہانہ، شہر گمانے کا بہانہ سب پیچھے رہ چکے تھے اور آگے صرف وہ خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی بغیر بولے۔ بیٹی کی انگلیاں اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، گرمی منتقل ہو رہی تھی ایک سے دوسرے تک۔ کمرے میں صرف ایئر کنڈیشن کی ہلکی سی گنگناہٹ تھی اور کھڑکی سے چن کر اندر آتی شہر کی مدھم روشنی۔ آدمی نے آنکھیں کھولی تو بیٹا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہی پرانا سوال مگر اب کچھ گہرا۔ اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ انگوٹھی سے بیٹی کی ہتھیلی کی اندرونی حصے پر ہلکا سا دائرہ بنایا۔ آدمی نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیری، کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ تمہارا باپ اگر اس لمحے کو دیکھ لے؟ بیٹا مسکرایا بغیر ہونٹ کھولے، پھر بولا دیکھے تو کیا، میں اب بچہ نہیں رہا انکل۔ آواز میں کوئی چیلنج نہیں تھا، صرف خاموش اقرار۔ آدمی کی سانس رک سی گئی، ہاتھ بالوں سے نیچے سرک کر گردن پر آ گیا، انگوٹھا جبڑے کی ہڈی پر ٹھہرا۔ بیٹے نے آنکھیں بند کر لی، سر ہلکا سا جھکا دیا، اس لمس کی طرف کچھ دیر یوں ہی رہے۔ پھر بیٹا اچانک اٹھا، بستر سے اتر کر غسل خانے کی طرف چلا گیا، دروازہ بند نہیں کیا۔ پانی کی آواز آئی، آدمی بھی اٹھا، کمرے میں گھومتا رہا، شراب کی بوتل دوبارہ کھولی مگر گلاس نہیں بھرا، صرف سوچتا رہا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ دروازے کے پیچھے سے بیٹی کی آواز آئی، انکل تولیہ کہاں ہے؟ آدمی نے الماری کھولی، ایک نرم تولیہ نکالا، دروازے تک گیا، ہاتھ بڑھایا، بیٹے کا ہاتھ باہر آیا تولیہ لینے۔ انگلیاں ایک لمحے کے لیے مل گئی، گرمی دوبارہ محسوس ہوئی۔ وقت رک سا گیا تھا۔ آدمی نے اچانک ہاتھ اٹھایا، فاصلہ بنایا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ بیٹا مسکرایا، آنکھوں میں وہی گہرائی۔ پتہ ہے، اور میں روکنا نہیں چاہتا۔ صرف لمس اور سانسوں سے رات گہری ہوتی گئی، رات کا کمرہ گواہ بنتا رہا اس نئے موڑ کا جو دوستی کے بہانے سے شروع ہوا تھا اور اب کچھ اور بن چکا تھا۔ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے روک کر آدمی کی آنکھوں میں دیکھا، اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ آدمی نے صرف سر ہلایا، ہاتھ سے بیٹے کے چہرے کو چھوا اور رات نے ایک نیا موڑ لے لیا، جہاں الفاظ کم تھے اور احساس زیادہ۔ اشاروں میں بہتا ہوا بغیر کسی بڑبڑاہٹ کے، صرف دو جسم اور ایک لمبا اندھیرا جو ابھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ رات اب بھی گہری تھی مگر کمرے میں وقت رک سا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں قریب لیٹے ہوئے تھے، سانس مل رہی تھی مگر اب الفاظ بہت کم رہ گئے تھے، صرف کبھی کبھارے کا ہلکا سا ہاتھ کا حرکت یا سر کا جھکاؤ اشارہ بن جاتا تھا کہ کچھ اور گہرا ہو رہا ہے بغیر کچھ کہے۔ آدمی نے آنکھیں بند کی تو پرانی یادیں اشاروں میں لوٹ آئی، جب یہی نوجوان بچہ تھا اور وہ اسے کندھے پر بٹھا کر گھماتا تھا۔ اب وہی کندھے اس کے ہاتھوں میں تھے مگر احساس بالکل بدل چکا تھا۔ بیٹا ہلکا سا سر آدمی کے سینے کے قریب لایا، خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزرے، پھر بیٹا بولا، انکل آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آواز میں تھکن تھی مگر سوال واضح تھا۔ آدمی نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا، سوچ رہا ہوں کہ یہ رات ختم کب ہوگی اور کل کیا ہوگا۔ بیٹا مسکرایا بغیر دیکھے، کل کی فکر بعد میں، آج جو ہو رہا ہے اسے رہنے دیں۔ پھر خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھی، کھڑکی سے ہلکی ہوا آ رہی تھی جو پردے کو ہلا رہی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ نیند کے سائے آنے لگے مگر مکمل نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی ایک آنکھ کھلتی تو دوسرا بھی جاگتا، نظر ملتی تو دوبارہ بند ہو جاتی۔ اشاروں میں بات چل رہی تھی بغیر زبان کے۔ آدمی نے ایک لمحے میں سر جھکا کر بیٹی کی پیشانی پر ہلکا سا لمس کیا۔ بیٹا سانس بھرتے ہوئے خاموش رہا، پھر اپنے ہاتھ سے آدمی کی کلائی پکڑ لی، انگلیاں الجھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی رہے۔ رات کے آخری پہر میں جب باہر اسپیروز کی ہلکی سی آواز آنے لگی تو بیٹا اچانک بولا، اگر میں اٹھ کر چلا جاؤں تو؟ آدمی نے آنکھیں کھولی، جا سکتے ہو مگر چاہتے نہیں ہو نا؟ کمرے میں روشنی آہستہ آہستہ بدل رہی تھی، رات صبح میں تبدیل ہونے والی تھی۔ آدمی نے سوچا کہ یہ موڑ اب الٹ نہیں سکتا، جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بھی شاید رہ جائے گا۔ بیٹے نے ہلکا سا کروٹ بدلا، سر اٹھا کر آدمی کی آنکھوں میں دیکھا، اب ڈر رہے ہو؟
آدمی نے سچ جواب دیا۔ ہاں، مگر رک بھی نہیں پا رہا۔ بیٹا قریب آیا، پیشانی سے پیشانی لگا دی، سانس مل گئی۔ تو پھر ڈر کو رہنے دیں، آج صرف ہم ہیں۔ پھر خاموشی، ہاتھوں کا لمس، سانسوں کا میل اور وہ اشارے جو الفاظ سے زیادہ کہہ رہے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں دو لوگ لیٹے ہوئے تھے جو اب پرانے رشتے سے نکل کر ایک نئے خاموش معاہدے میں داخل ہو چکے تھے، بغیر کسی بڑی بات کے، صرف قریب رہ کر، اشاروں میں سمجھتے ہوئے کہ رات ختم ہو رہی ہے، مگر کچھ اندر اب بھی جاری ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جب دونوں نے آنکھیں کھولی۔ رات کی آخری لمحات اب صرف ایک نرم یاد بن چکے تھے۔ بیٹا اب بھی قریب لیٹا تھا، سر آدمی کے کندھے پر، سانس ہلکی اور پرسکون۔ آدمی نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دیکھا کہ نوجوان کی آنکھوں میں بھی اب کوئی الجھن نہیں تھی، صرف ایک خاموش سکون۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ پرانی کشیدگی اب نہیں رہی تھی، اس کی جگہ ایک نرمی سی ہنسی اور ہلکا سا اطمینان آ گیا تھا۔ بیٹا اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ شہر اب جاگ رہا تھا۔ آدمی بھی اٹھا، قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے کچھ دیر خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیٹا مسکرایا۔ آج رات اچھی گزری نا؟ آدمی نے سر ہلایا۔ ہاں، بہت اچھی۔ جواب میں صرف اتنا کہا، مگر آنکھوں میں وہی گرمی تھی جو رات پر اشاروں میں رہی تھی۔ بیٹا قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر آدمی کی کلائی پکڑ لی۔ اب کیا واپس جائیں گے اور سب کچھ بھول جائیں گے؟ آدمی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیں بولیں گے، مگر سنبھال کر رکھیں گے۔ تمہارے باپ کی دوستی بھی محفوظ رہے گی اور یہ لمحہ بھی۔ بیٹا سمجھ گیا، مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو پھر یہ ہماری چھوٹی سی راز والی بات رہنے دو۔ آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کو دبایا۔ رہنے دوں، اور جب دل کرے تو پھر مل لیں گے، بغیر کسی جلدی کے۔ دونوں نے کپڑے سنبھالے، کمرہ درست کیا۔ لابی میں اترتے ہوئے کوئی عجیب سی بات نہیں کی، صرف عام سی گفتگو۔ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکلے تو راستے بھر خاموشی رہی، مگر وہ خاموشی اب باری نہیں تھی، بلکہ ہلکی اور خوشگوار تھی۔ گھر پہنچ کر بیٹا اندر گیا۔ آدمی نے دوست سے معمولی سی بات کی، شہر گھمانے کا شکریہ ادا کیا۔ دوست نے مسکرا کر الوداع کہا۔ باہر نکلتے ہوئے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیٹا دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ آدمی نے بھی جواب میں سر ہلایا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ نکلا تو دل میں ایک نرم سی خوشی تھی۔ رات جو بہانے سے شروع ہوئی تھی اور ایک خوبصورت اور پرسکون یاد بن کر آ گئی تھی، بغیر کسی پچھتاوے کے، بغیر کسی بوجھ کے، صرف دو لوگوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا جو اب بھی جاری رہ سکتا تھا، آہستہ آہستہ اشاروں میں اور خوشی کے ساتھ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کومنٹ میں ضرور لکھیں، اور ایسی ہی نئی جذباتی اور دلچسپ اردو کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔